ونصلی علی سید الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، وضو کرتے وقت اگر آپ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم دوستوں، صرف وضو کرنے کے بعد آپ کو ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائے گا۔ پیارے دوستوں، وضو کرنے کے بعد اگر یہ آپ وظیفہ کر لیتے ہیں تو اس کی کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوستوں، حدیث شریف سے ثابت کر کے اس ویڈیو کو پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری روزی میں خیر و برکت عطا فرما، ہم پر آنے والی تمام پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کے متعلق کوئی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، کون یہ نہیں چاہتا کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو، اس کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، کتنا اچھا ہو کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اور مرنے کے بعد اس کو شہادت ملے، پوری رات روزہ رکھنے کی عبادت کا ثواب ملے، اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں وضو کرنے سے آپ کو مل سکتی ہیں۔ میں آپ کو جیسے بتاؤں گا بالکل اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلی چیز وضو کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا اور انہوں نے وضو کیا، اور غلام نے کہا کہ اللہ آپ کو کفایت دے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوستوں، دوسری چیز ہے مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وضو کا سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ باوضو سونے والا، یعنی رات میں جو وضو کر کے سوتا ہے وہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ پیارے دوستوں، جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تعالی اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ جس شخص نے صحیح طرح وضو کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دوسرا کلمہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ باوضو رہنے والے کے جسم کے تمام حصے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو اس انسان کو جنات کے شر سے حفاظت کرتے ہیں۔ وہ نبی کی سنت کا پابند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور حاجت اور ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ تمام فرشتے اور اللہ کے عرش اٹھانے والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ موت کے بعد اسے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، کوئی خوف اور غم نہ کرے کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ کرام کاتبین، نیکی اور برا لکھنے والے فرشتے
ان کا قلم اس کا ثواب لکھنے کی وجہ سے ہر وقت تر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شہد کی ایسی شراب پلائے گا جس پر آج تک مہر لگا رکھی ہے۔ اس کو اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوگی، اس کا دل ہمیشہ نرم رہے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں داخل کرے گا۔ پیارے دوستوں، آپ جان لیتے ہیں وضو کرنے کے بعد کا عمل، جو آپ نے وضو کرنے کے بعد کرنا ہے۔ جو بھی یہ عمل کرے گا، جو بھی یہ وظیفہ کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس عمل کا ایک طریقہ ہے، وضو کے دوران دنیاوی فضول باتیں کرنا بالکل منع ہے، بلکہ منع ہی نہیں بلکہ مکروہ بھی ہے۔ وضو کے وقت باتیں بالکل نہیں کیجیے گا، اور اگر وضو کرتے وقت کسی نے سلام کر دیا تو اس کا سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، وظیفے کا طریقے کا نوٹ فرما لیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دوران کر سکتے ہیں، یعنی کہ وضو کرنے کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جب آپ مسجد میں جا رہے ہیں یا وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے سونے کے لیے بستر پر لیٹ رہے ہیں، کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ کو یاد ہو۔ اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ دوستوں، وظیفے کا طریقہ کار میں آپ سے ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بس اتنا سا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے میں آپ کو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وضو کرنے کے بعد آپ اس عمل کو لازمی کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اس ماہ مبارک کے صدقے، اس رمضان المبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مرادیں رکھیں، اپنی حاجات رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کرے گا اور دعائیں مانگے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ دوستوں، یقین رکھیے اس کی دعا کبھی رد نہیں جائے گی۔ آپ اسے ایک بار ضرور کریں۔ دوستوں، وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ پیارے دوستوں، میں آپ کو یہ صلاح دوں گا کہ آپ رمضان المبارک میں اس وظیفے کو، اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ اور دوستوں، ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔